ترک صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کو اٹھایا اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تاحال امن قائم نہیں ہو سکا. یہ ہوگا بھی نہیں، چونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اور لڑائی کے لیے دو فریق ضروری ہوتے ہیں. یہاں تو مودی صاحب تو ان کا جو موڈ ہے وہ ٹھکی چکی بات نہیں ہے، اور ان دا لانگ رن ہم تو کل نہیں ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھنا یہ ہندوستان کی اور ہندوستانیوں کی تباہی کا باقاعدہ آغاز ہے. یہ انجیکشن لگ جائے نا، آپ کسی کو ڈرگس کا عادی تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ عادی ہو گیا، اب ہندوستان جیسا ایک سیکولر ملک، ایک یہ وہ وغیرہ وغیرہ جو کچھ اس کے بارے میں متس تھیں، تو وہاں ایک ایلیمنٹ ہے جو پروان چڑھا ایکسٹریمزم میں، اور وہ پھر اس کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے. اور کل اگر یہ اس حد تک چلا گیا کہ اس نے ساؤنڈ بیریئرز توڑ دیے، تو الٹیمیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو بی انڈیا اینڈ انڈینس وہ گوئنگ ٹو سفر. بات انہوں نے ٹھیک کی ہے، لیکن کیا عالم اسلام میں اتنی سکت ہے کہ صرف ایک سال کے لیے ہندوستان کا بائیکاٹ کر دیں؟ وہ تو ان کو ایوارڈس بانٹتے ہیں. آج مجھے کسی نے کہا، کوئی انٹرویو کرنے آئے صاحب، انہوں نے کہا جی کہ ملک میں جو سیاسی گہما گہمی، تو میں نے ٹوک دیا، میں نے کہا یار اسے گہما گہمی نہیں کہتے ہیں، اسے افراتفری کہتے ہیں، اسے مار دھاڑ کہتے ہیں. بارہ پہلا ہے جی، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ نااہل ٹولے نے ہماری 3 برس کی محنت ہفتوں میں برباد کر دی. اچھی بلی مستحکم اور ترقی کرتی معیشت کو بیرونی سازش کے ذریعے تباہی کے گھاٹ اتار دیا گیا. تحریک انصاف معیشت کی بحالی کا مکمل روڈ میپ تیار کرے گی. پہلی بات کہ میں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ معیشت کی بحالی کا مکمل روڈ میپ تیار کرنا قابل مبارکباد ہے. میں پہلے بھی جب یہ پہلے اقتدار میں آئے، اس سے پہلے میں I was constantly under this impression کہ جی بڑا ہوم ورک ہو رہا ہوگا. بعد میں پتہ لگا کہ کوئی ہوم ورک شومک نہیں تھا. تو او لیول کا بچہ ذہین ہو اور اگر تیاری نہ کی ہو تو معاملہ پھر جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا، باقی اب رہ گیا کہ اس بات پہ ممکن ہے یہ جو 14 جماعتی ہے یا 13 یا پتہ نہیں کتنے ہیں، یہ مجھے تو آج تک ان کی صحیح تعداد ہی سمجھ نہیں آ رہی. یہ اس کو کنٹیسٹ کریں، جھکتے ماریں بھانڈوں کی طرح اس پہ. حالانکہ میں یہ بات 1 2 4 10 12 20 دفعہ نہیں، کئی بار 3 سال میں نے لکھا کہ ہر قیمت پہ پی ٹی آئی کو ٹرم پوری کرنے دو. کیوں؟ تاکہ وہ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم آخری 6 مہینے میں کوئی توپ چلا دیتے یا آخری 1 سال میں ہی ہم ٹیبلز ٹرن کر دیتے. ٹرم مکمل. اچھا، لیکن ظاہر ہے سیانے تو سیانے ہوتے ہیں، وہ بیوقوف کی کون سنتا ہے، اور نہ ہی مجھے وہ سنانے کا شوق ہے. میں تو ایک اپنی طرف سے جو میری عقل کے مطابق بات تھی میں کر رہا ہوں. سو آج اگر یہ بات عمران خان کرتے ہیں تو ماننے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں. باقی آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، باقی بک بک ہے، بالکل بکواس ہے. آپ ٹرم پوری کرنے دو، میرے ساتھ آپ کا کوئی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے تو مجھے پھر وہ وقت پورا دو. اچھا، اور ان انٹرپٹیڈ دو، اس میں کوئی رکھنا نہ ہو. تو دوسری بات یہ ہے کہ معیشت جو بقول عمران کی اچھی بلی مستحکم ترقی کرتی، اگر یہ ٹھیک نہیں بھی ہے، اس کا سادہ جواب ہے عمران کے جو آخری 8 مہینے ہیں، 6 مہینے ہیں، 7 مہینے ہیں، ان دنوں کی مہنگائی اور آج کی رکھ لو. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے میں عمران کو اس حوالے سے ڈیفینڈ کیا کرتا تھا کہ اس کو ایک نیم مردہ معیشت اس کے حوالے کی گئی ہے. ادر پیپل آر ٹو بی بلیمڈ فار اٹ. تو بہرحال قابل مبارکباد یہ ہے کہ وہ شوکت ترین بہت کمپیٹنٹ آدمی ہیں. ان کی میرا خیال ہے زیر نگرانی انہوں نے کوئی روڈ میپ تیار کرنے کے لیے کوئی ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہے. اللہ ان کو توفیق دے، ہمت دے، حوصلہ دے، محنت کریں، کام کریں اور روڈ میپ تیار کریں. تیاری واقعی بہت ضروری ہوتی ہے.